ہی نہیں پڑھتے۔ اچھا، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اختلاف رائے رکھنے کو بھی توہین شمار کر لیا جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی وہی ہمارا رویہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، اس میں صرف مسلمان نہیں بنائے، اس میں انسان بنائے اور انسانوں کو آزادی دے دی ہے کہ وہ جو مرضی مذہب اختیار کریں، جو مرضی۔ ان کو ایک اچھے برے کی تمیز دینے کے لیے ان کو پیغمبر بھیج دیے، پیغمبروں نے اپنی تعلیمات رکھ دی سامنے، جس نے ایکسیپٹ کیا اس نے وہ آمین ایکسیپٹ کر لیا، جس نے نہیں مانا نہ مانے، اللہ پوچھے گا اس سے۔ انہوں نے بھی جبر نہیں کیا۔ اسلام یا اللہ کا جو الہامی پیغام ہے وہ تو آیا ہی جبر کے خلاف ہے، تو جبر کے خلاف جو مذہب آیا وہ خود جبر کے راستے پہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے یہ تو بالکل ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اختلاف تو اس کائنات کا حسن ہے۔ اب یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے، مختلف مسالک کے لوگ بھی ہوں گے، آپ کا مسلک کچھ اور ہے، میرا کچھ مسلک اور ہوگا، مجھے آپ کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہوگا، اور اکثر آپ کے ساتھ بات بھی ہوتی ہے، میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، اس میں آپ میری توہین کرتے ہیں یا میں آپ کی توہین کرتا ہوں۔ تو یہ عدم برداشت کیوں نہیں ہے کہ دوسرے کے اختلاف کو ایکسیپٹ کیا جائے؟ ہم نے اصل میں اختلاف کا طریقہ ہی نہیں آتا ہم جو اختلاف ہے اس کو تذلیل کے انداز میں اختلاف کرتے ہیں۔ اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو تذلیل کرتے ہیں، جس سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، یہ اگلے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے جو ہمارے دانشور تھے، ہمارے امامین تھے، ہمارے جو بڑے مذہب کے ہماری جو نمائندہ شخصیات تھی، سب نے اختلاف کیا، لیکن کسی نے توہین تو نہیں کی۔ کیا حضرت علی علیہ السلام نے اختلاف نہیں کیا باقی صحابہ کرام سے؟ کیا صحابہ کرام نے ان سے اختلاف نہیں کیا؟ تو کتنی دفعہ حضرت علی نے باقی صحابہ کرام کو گالیاں دی تھی، یا صحابہ کرام نے کتنی دفعہ حضرت علی کو نعوذ باللہ اس معاملے میں ان کی توہین کی تھی؟ اختلاف تھا ان کا، اور ایک واضح اختلاف تھا، دونوں نے حضرت علی علیہ السلام نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا، امت کے سامنے رکھا، دوسروں نے بھی ان کے سامنے رکھا۔ تو اتنا ہی کام ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس مرضی نقطہ نظر کو فالو کر لیں، پیغمبر کی ہدایت واضح ہے، اس میں الہامی ہدایت واضح ہے۔ اختلاف تو ہوتا رہے گا، مذہب میں بھی اختلاف ہوتا رہے گا، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی، اب تو یہ تو مذہبی معاملہ تو چھوڑے، ہم تو سیاسی اختلاف کر کے دکھا دیں آپ۔ ہاں جی بالکل۔ سیاسی اختلاف بھی دشمنی سے شروع ہوتا ہے اور دشمنی پہ ہی ختم ہوتا ہے، تذلیل سے شروع ہوتا ہے، تضحیک پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کا کسی ایک سیاسی نقطہ نظر سے تعلق ہے تو آپ کے نزدیک دوسرے سارے غدار ہیں، کافر ہیں، دشمن ہیں، کرپٹ ہیں، اور ان کے نزدیک وہ ہیں سر۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو رویے ہیں یہ کسی قانون سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس پہ آپ جتنے مرضی قانون، آپ توہین رسالت کا قانون بنا دیا آپ نے، اس کے بعد توہین رسالت کے واقعات رک گئے کیا؟ بڑے، بلکہ بہت زیادہ بڑے۔ اب آپ قانون کے ذریعے جب ان کو روکیں گے تو اس قانون کے نتیجے میں اور اس کے رد عمل پیدا ہوں گے۔ توہین صحابہ کا قانون بنائیں گے اور اس کے رد عمل ہوں گے، توہین رسالت کا قانون بنائیں گے اور رد عمل ہوں گے۔ پھر اب دیکھیں گے، پھر وہی نقطہ نظر آ جائے گا کہ جی اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے توہین رسالت کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے ممتاز قادری کو پھانسی دے دی، قانون کی امپلیمنٹ کر دی، اس پھانسی کے نتیجے میں سماج نے اس کو ہیرو بنا دیا، سماج نے ہیرو بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور طرح کا مکتبہ فکر پیدا ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے سماج کو جن معاملات کی تعلیم دی، وہ تعلیم ہی آپ نے غلط نظریات کی دے دی، وہ انتہا پسندی کی تعلیم دے دی، آپ نے عدم برداشت کی تعلیم دے دی۔ آپ کی جو سماجی تربیت ہے وہ ساری کی ساری عدم برداشت پہ، انتہا پسندی پہ، آئین کا احترام نہ کرنے پہ اور دوسرے کی دل آزاری پہ مبنی ہے۔ جب آپ اس طرح کی تعلیمات اور تربیت پر مبنی سماج تشکیل دیں گے تو اس میں جتنے مرضی آپ قانون بناتے جائیں، پھر آپ قانون سے لوگوں کے ہاتھ تو کاٹتے رہیں گے، چوریاں نہیں رکیں گے۔ تو پھر اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ عوام میں کیسے یہ شعور پیدا کیا جائے کہ اختلاف رائے جو سا ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے بلکہ توہین نہیں ہوتی؟ سماجی اصلاح کی ضرورت ہے، سماجی طور پہ۔ یہ میڈیا کا کام ہے، یہ ذرائع ابلاغ کا کام ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ سماجی شخصیات کا کام ہے، علماء کا کام ہے، دانشوروں کا کام ہے، آپ کے شاعروں کا، ادیبوں کا کام ہے، آپ کے اساتذہ کا کام ہے، مسجد و منبر کا کام ہے
اب بدقسمتی سے جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ تو سارے کے سارے الٹ پہ لگے ہوئے ہیں. مسجد و ممبر کو یہ انتہا پسندی میسج دینا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں واضح کرنی چاہیے تھی کہ بطور ایک اچھے سماج کے جس طرح میں باپ اور بیٹے کی توہین کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتا اور قانون کی عملداری نہیں کر سکتا اس پہ، اسی طرح یہ سارے معاملات ہیں. ہاں میں اس وقت بیٹے کو مؤدب اور فرما بردار بنا سکوں گا جب اس کی تربیت ان پہلوؤں پہ ہوگی. اس کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے گا کہ آپ نے باپ کا احترام کرنا ہے، آپ نے استاد کا احترام کرنا ہے، آپ نے ٹریفک کے سگنل کا احترام کرنا ہے، آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے. یہ تعلیم و تربیت سے آئے گا. پھر کہیں کوئی اکا دکا واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ قانون کا امپلیمنٹ ہوتا ہے جب وہ لائن کراس کرتا ہے. لیکن اس طرح کہ آپ نجی آپ گفتگو کرتے ہیں، میں کوئی نظریہ پیش کرتا ہوں، آپ کچھ پیش کرتے ہیں، آپ اس پہ قانون لگا دیتے ہیں. سر قانون لگا دیں گے تو علم کو تو باؤنڈ کر دیں گے آپ، جو لوگ اپنے نظریات کا. یہ کسی زندہ سماج کی علامت ہی نہیں ہے، ڈیڈ سماج کی علامت ہے، مردہ سماج کی علامت ہے جہاں اظہار پہ پابندی لگا دیتے ہیں، بات کرنے پہ پابندی. ہاں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ پابندیاں بعض دفعہ ناگزیر ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے ناگزیر ہو جاتی ہیں کہ ہماری زبانیں شعلے اگلتی ہیں. ہماری گز گز کی تو زبانیں ہو گئی ہیں. ہم کسی کے ساتھ اختلاف تو کرتے ہی نہیں، ہم تو اس سے دشمنی کرتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں. ہاں اگر اختلاف کی حد تک بات رہے، علمی طور پر استدلال کے ساتھ آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں، اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ متعلقہ فورم کریں گے یا اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس کو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. مجھے کسی پہ لعنتیں بھیجنے کی، کسی پہ توہین کرنے کی وہ کیا ضرورت ہے؟ میں ان لوگوں کا ذکر کروں جن پہ رحمتیں ہوئیں، میں ان لوگوں کو فالو کروں جن کو اللہ نے باعث رحمت قرار دیا کائنات کے لیے. تو جب یہ میرا طرز عمل یہ ہوگا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں وہ نیگیٹو میں کسی کی، ہم سارا زور دوسرے کی مذمت میں لگاتے ہیں. وہ مذمت کو چھوڑ کے ہم جن کی تقلید کرنی ہے ان کی تقلید کر لیں تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا سارا. یہ سارے کا سارا سماجی ایشو ہے. اس کو قانون کی طاقت سے آپ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتے جس طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے آپ ایک جرم کا خاتمہ کرتے ہیں تو 10 جرائم اور پیدا ہوتے ہیں اس سے. بہت شکریہ سر.